السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان جو آپس میں تکرار ہوئی ہے اس کو بھی ذرا ایویلویٹ کریں گے. اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے، پچھلے 12 گھنٹے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن کچھ اپڈیٹس بھی اس سلسلے میں آئی ہیں. مسلم لیگ نون کے ایک وزیر نے بڑا کمال کام کیا ہے. میں مریم نواز صاحبہ کی تشہیر کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں، لیکن ایک وزیر نے جو اچھا کام کیا ہے میں اس کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا. اور وہ معاملہ کیا ہے وہ آپ نے ویلاگ میں آگے چل کے دیکھنا ہے. اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو جناب ایک لسٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ لسٹ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے دینے کی تیاری ہو رہی ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر صاحب، انہوں نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جناب بات کریں گے آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جنہوں نے مختلف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے جو ہے وہ انٹریکشن کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر مختلف یونیورسٹیز میں پہلے ہی جا چکے ہیں. آرمی چیف کی جانب سے بھی جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اس مرتبہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج سے 1 یا 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے نیو ٹیک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کیا، جہاں پہ ان کے ساتھ کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ کیا گیا. اب کویشچنس جو تھے وہ کیا تھے ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک انٹریکشن ڈی جی آئی ایس پی کی جانب سے یہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آرمی چیف نے جو ہے وہ بھاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور کے اوپر جو ہے انہیں بریفنگ دی گئی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاولپور کور کمانڈر نے جو ہے ان کا استقبال کیا اور بھاولپور کور کے افسروں اور جوانوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انویسٹا چولستان اور انٹیگریٹڈ کمبیٹ سیمولیٹر ایرینا، اس کا بھی جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے افتتاح کیا گیا ہے. وہاں پہ ان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ان کی بھی آرمی چیف کی بھی جو ہے انٹریکشن بتائی گئی ہے اور آرمی چیف نے جو ہے ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے. اوور آل اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو میرا خیال میں یہ جو یونیورسٹیز کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے، میں کم از کم اس کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں چونکہ میں خود بھی یہ پروگرامز کرتا ہوں جا کے، میرا خیال میں اکراس دا بورڈ، ناٹ جسٹ دا آرمی چیف، ناٹ جسٹ دا ڈی جی آئی ایس پی آر، بلکہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا بیوروکریٹس ہوں اور جوڈیشل آفیسرز بھی ہوں، چاہے ججز بھی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی جا کے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ انٹریکشنز کرنے چاہیے. یونیورسٹی، خاص طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے، ان کے ذہنوں میں اتنے سوال ہیں، اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنے غلط بیانیے ہیں جو ان کے ذہنوں میں آ چکے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر صحیح بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ بے راہ روی کی طرف چل پڑے ہیں. کچھ کے ذہن میں فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر غلط بیانیے بنے ہوئے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ، بلکہ اس کے اندر میں میڈیا پرسنس کو بھی کہوں گا، میں جس طرح جا کے پروگرامز کرتا ہوں اور بھی اینکرز کو جا کے یہ شوز کرنے چاہیے تاکہ آپ کو اصل فیڈ بیک پتہ لگے آج کی یوتھ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. ان کے سوالوں کے جواب دیں جا کے. اگر آپ کے پاس پولیٹیشنز نہیں دے سکتے تو اینکرز خود دیں جا کے، لیکن آپ کو بھی پتہ لگے کہ ان کے ذہنوں کے اندر چل کیا رہا ہے. سو اسی لیے میرے خیال میں آرمی چیف نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشنز کیے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کے پی کے صدر ہیں جنید اکبر صاحب، وہ ایک نئی کنٹروورسی میں الجھ گئے. وہ اس حد تک کنٹروورسی ہوئی ہے کہ ان کو خود ایک ویڈیو پیغام آ کے جاری کرنا پڑا. اور بیسکلی معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آزاد اردو چینل ہے، اس کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا. بطول راجپوت ہوتی ہیں وہاں پہ اینکر پرسن ہیں، ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی اوورسیز جو حرکتیں کرتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کی سپورٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. جنید اکبر صاحب نے جو ہے بیسکلی یہ بیان دیا. اب جب ان کا یہ بیان سامنے آیا تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جنید اکبر صاحب کے اس بیان سے کافی حد تک نالاں ہیں، خاص طور پہ باہر رہنے والے لوگ. دوسرا، آزاد ڈیجیٹل جو چینل ہے اس سے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خار کھاتے ہیں. تو 2 اعتراضات جو ہے وہ کیے گئے. ایک کہ جی انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ اس طرح کیوں کہا، اور دوسرا آپ نے ان کو جا کے انٹرویو جو ہے وہ کیوں دیا. تو بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک پورا جو ہے وہ وضاحتی بیان جنید اکبر صاحب کا جاری کیا، ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ الگ جاری کی. وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنے یہ ایگزیکٹلی کہا یہی، انہوں نے کہا میں اپنے حلقے میں ہوں، کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں بتایا کہ ایسی کوئی کلپ چل رہی ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر میں شرمندہ ہوں.
خواتین اینکر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے آفس میں انٹرویو کے لیے آنا چاہتے ہیں. ہماری روایت ہے کہ کوئی آ جائے تو ان کی عزت دیتے ہیں. انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اوورسیز پاکستانی جو احتجاج کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے جواباً کہا کہ آپ کو تو وہ نظر آ رہی ہے لیکن یہاں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. کسی کے چہرے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون بکا ہے کون نہیں اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میری کلپ آپ ضرور سن لیں. اوورسیز کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور اون کرتا ہوں. ہم اوورسیز کے ہر فیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس سارے معاملے کے اندر بیسکلی میرا خیال میں ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بطول راجپوت جو ہیں وہ ایک بڑی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے جو کویشچن کیا تھا وہ کویشچن بیسکلی یہی تھا کہ جناب آپ کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جب وہ اس طرح باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں یا آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اسپیسیفکلی جنید اکبر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے. میں غلط کو غلط کہنے والا شخص ہوں, یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے. لیکن ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اور ہمارے ساتھ جب یہاں پہ احتجاج کرنے کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن ایکچولی انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی تھی کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس قسم کا احتجاج کریں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اب ہوا یہ کہ ان کا اس بیان کے بعد جو ہے نا ان کے اگینسٹ پوری ایک ٹرولنگ بریگیڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی کہ لو جی جنید اکبر صاحب نے جو ہے اوورسیز پاکستانی تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے ان کو کھڑے لائن لگا دیا ہے. بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا جو احتجاج تھا وہ بھی ایک فلاپی ہوا تھا جس کو شہزاد اکبر صاحب جو ہے جب لیڈ کر رہے تھے لنڈن کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر آرمی چیف کے خلاف جو احتجاج تھا یہی کہا جا رہا ہے 50 60 70 لوگ تھے, اس سے زیادہ تھے ہی نہیں وہاں پہ, وہ فلاپ ہو گیا تھا. تو اب جنید اکبر صاحب نے ایکچولی پہلے بات صحیح کی ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا بڑا فال بیک آئے گا کہ ان کو ایکچولی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کرنا پڑ گیا کہ جناب وہ نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. اب وہ مقصد جو تھا وہ ہو چکا ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا بلٹ فائر ہو چکی ہے, اب آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کا پورا اصل چکر یہ ہے کہ سوشل میڈیا بریگیڈ ہی آپ کی باہر بیٹھی ہے. اصل کہانی تو یہ ہے اور وہ سارے کے وہ خود اوورسیز پاکستانیز ہیں. آپ کا سوشل میڈیا چلتا ہی وہاں سے, آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں. بلکہ میں چلیں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ شیرف مروت صاحب کا جو ہے جناب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا ہے. عشق کے اندر کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے میں کہ یہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنے عشق کی بڑی سزا دی ہے. اب میرا گلہ خان صاحب سے بنا ہے. میں نے بارہا اندر میٹنگز میں بھی کہا کہ پارٹی ہیں اس کو فین کلب نہ بنائیں. یہ بات آپ خان صاحب کے سامنے کریں اس کے بعد دیکھیں خان صاحب آپ کا کیا حال کرتے ہیں. فارم 47 پہ نہ کہ صرف ادھر کے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس بھی فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تنگ آ گیا ہوں یہ بار بار کے نکالے جانے سے. تو میں ٹھیک تھا اس وقت, آپ ٹھیک تھے. آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ آشکارا کر دوں. میں نے علی امین خان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے کیا تو اس نے کہا خان کا حکم ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوا ہے, وہ کون ہے؟ عمران خان صاحب. نہیں ان کی سفارت کسی اور شخصیت. مروت صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں, ان افراد کے نام نہیں آپ لے رہے. خان نے ہمیشہ میرٹ کو پروموٹ کیا ہے. یہ دیکھ لیں میرٹ میرے سامنے. اگر ہم میرے اور پی ٹی آئی کے راستے مکمل علیحدہ ہو جاتے ہیں, کیا تیسری طلاق دیں وہ اور کیا کریں؟ ختم ہوگی کہانی مروت صاحب. نہیں اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے. میرا دل کر رہا ہے آپ کی اس گفتگو کے پیچھے نا ایک سیڈ میوزک میں چلاؤں ساتھ ساتھ. مروت صاحب ختم ہوگی بات, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں عشق ختم ہو گیا. انہیں سلمان اکرم راجہ پسند آ گیا. آپ کو کبھی اپنے بارے میں فیل ہوتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ شیرف مروت تو بھی بڑھ گیا. اور وہ اتوار کی دوپہر 12 بجے جو عام طور پہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ جو ریلیز کرتے ہیں وہ ریلیز کیا جائے گا. تو اس کے اندر بھی یہ جو باہر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے اچھی خاصی اس کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی کی ہے, گفتگو کی ہے. تو وہ آپ دیکھنا مت بھولیے گا اس کو, تاکہ آپ کو ذرا انسائٹ پتہ لگے کہ ایکچولی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب اوورسیز کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب جب یہ سارا کچھ ہو گیا, کل بحث مباحثہ جو ہے وہ رات کو ہوا اور اس کے بعد جو ہے اس نے ایک زیلنسکی وہاں سے چلے گئے, وائٹ ہاؤس سے چلے گئے. امریکی میڈیا نے کہا کہ جناب زیلنسکی کو نکالا گیا ہے, زیلنسکی وائٹ ہاؤس سے جو ہے ان کو لٹرلی باہر نکال دیا گیا ہے. تو بعد میں ایکچولی ایک اور جو 2-4 چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. زیلنسکی کے حوالے سے ایک اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو زیلنسکی کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں ایک جو جملہ بولا ہے اپنا وہ اسی گفتگو کے دوران, تو شاید اس کے اندر انہوں نے کوئی گالی بھی نکالی ہے. انہوں نے اس ڈسکشن کے دوران گالی بھی نکالی ہے. اب چونکہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے, الزام ان کے اوپر یہ آ رہا ہے تو اس لیے لوگ پہچان نہیں سکے یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ کیا انہوں نے گالی دی ہے یا نہیں دی.
دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے ایکچولی زیلنسکی سے ایک سوال کیا جس کے اوپر ایکچولی امریکی ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ زیلنسکی نے بڑے نارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے, سوٹ شوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں اس نے پہنا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ جی آپ سوٹ پہن کے کیوں نہیں آئے ہوئے, آپ کے پاس کیا سوٹ نہیں ہے, کیا آپ نے یہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ زیلنسکی کو جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی خاطر آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سوٹ پہن کے کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس سوٹ نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے جو ہے پھر اس کے اوپر مختلف تصویریں شیئر کیں کہ جناب ماضی کے اندر سربراہان مملکت جب آپ لوگوں کے پاس آتے رہے ہیں, مثال کے طور پہ محمد بن سلمان آتے رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے ڈپلومیٹس جو ہیں یا پریزیڈنٹس وغیرہ جو آتے رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کپڑے پہنتے تھے. تو آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان سے سوال کرے کہ جناب آپ کے پاس سوٹ نہیں ہے, آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں. لیکن زیلنسکی کو جو ہے وہ بیسیکلی انسلٹ کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس سوٹ نہیں ہے, آپ کوئی اور کپڑے نہیں, آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہوئے. زیلنسکی نے البتہ اس کا جواب دیا تھا. زیلنسکی نے کہا کہ میں تب تک یہ کپڑے پہنوں گا جب تک میرے ملک میں جنگ چل رہی ہے, جب یہ جنگ ختم ہوگی تو پھر میں سوٹ پہنوں گا, میں تب تک ایسے ہی کپڑے پہنوں گا. تو اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ جب بھی ڈگنیٹری سے وغیرہ سے ملتا ہے یا باہر جاتا ہے تو وہ سوٹس نہیں پہنتا, وہ عام طور پہ یہی کپڑے پہنتا ہے. البتہ اس ساری چیز کے بعد ایک اور جو ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہ ہے کہ لو جناب ڈونلڈ ٹرمپ نا اے حال کرتا ہے, مطلب یہ جن لوگوں کے ساتھ سوئی پھنس جائے نا تو ان کا یہ حال کرتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے یہ ایک نیریٹو کافی چلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب شہباز شریف کو بھی بلایا جائے گا. وہ اپنا مطلب وہ الو سیدھا کر رہے ہیں بیچ میں کہ جناب دیکھیے گا شہباز شریف کو جب بلایا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور پھر آپ دیکھیے گا. ابھی فی الحال اس سارے میٹر کے اندر جو ہے وہ پاکستان اس کی لسٹ میں کہیں نہیں آ رہا, جو ہم نے بالکل پہلے بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے, الیکشنز کے بعد جو ہے وہ سارا اور یہ ان کی حلف برداری کی تقریب ہونے لگی تھی, تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی پاکستان ابھی اس کی ٹاپ 5 ٹاپ 10 لسٹ میں ہے ہی کہیں نہیں. تو ایویں بلا وجہ جو ہے وہ اس معاملے کو اتنی ہائپ دی جا رہی ہے. تو ابھی تک تو میرا فون پہ بات نہیں ہوئی ہے نہ شہباز شریف صاحب کی اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو کیا اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہونی ہے. لیکن ٹھیک ہے, ایک نیریٹو بنانے کے لیے جو ہے آپ جو مرضی کرتے رہیں. اس کے علاوہ جناب امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور ان کو کہا ہے کہ جناب افغانستان میں چھوڑا گیا جو اسلحہ ہے وہ ہم ہر صورت واپس لیں گے. اچھا, افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو تسی بھول گئے اسی ان واپس نہیں کرنا, وہ واپس نہیں ہوگا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ ہر صورت جو ہے ہم واپس لیں گے. بلکہ ایک آدھی انٹریکشن کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وہ جو پہلے فوجی بیسز وہاں پہ بنی ہوئی تھیں تو اس کا بھی اس نے جو ہے وہ ہلکا سا اشارہ کیا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ پھر دوبارہ بیس بنانے کے اوپر جو ہے ہم سوچ بھی سکتے ہیں اس معاملے میں. لیکن اس نے کہا کہ جی افغانستان سے امریکی انخلا کے طریقہ کار کو ناقص, اور انہوں نے سابق صدر جو بائیڈن پہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہے کہ وہ یہ اربوں ڈالر کا وہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ گئے اور طالبان کے ہاتھ میں دے کر آ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان سے انخلا میں اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑ دیا, ہم نے 70,000 گاڑیاں پیچھے چھوڑ دیں, چھوڑا گیا امریکی اسلحہ ہم واپس لیں گے. انہوں نے کہا افغان طالبان 7,77,000 رائفلیں اور 70,000 بختر بند ٹرک اور گاڑیاں بیچ رہے ہیں. امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا. یہ وہ ایئر بیس ہے میں جس کی بات کر رہا تھا. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی انخلا میں ناکامیوں کے ذمہ داروں کو ہم نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. 2021 سے 2025 امریکہ نے افغان دفاعی فورسز کو $18.5 ارب کا سامان جو ہے وہ دیا ہے. تو افغانستان کے حوالے سے بھی امریکیوں کا جو ہے نا وہ غصہ تھوڑا سا اب چڑھنا شروع ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں زیلنسکی والا حال ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو. اس کے علاوہ امریکی حکام نے جناب اسرائیل کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے کے نئے معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں اور اس میں اربوں ڈالر کے ہتھیار, جدید ترین فوجی آلات اور مشینری جو ہے اس میں شامل ہے. اور امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کو $3 ارب مالیت کے جدید ہتھیاروں اور دیگر دفاعی سامان کی فراہمی کی منظوری دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جب سے اس نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک اسرائیل کو جس طرح وہ سپورٹ کر رہا ہے, جس طرح فلسطینیوں کے حوالے سے اس نے کہا کہ جناب غزہ کی پٹی سے جو ہے ان کا انخلا ہونا چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہم اس کو ٹیک اوور کریں گے, ہم اس سارے معاملے کو سنبھالیں گے. تو اس وقت بھی اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی, خاص طور پہ مسلمان ممالک کی جانب سے کہ یہ پلان جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن اسرائیل کو سپورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویسے ہی جاری ہے. اور مطلب اب آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ جناب $3 ارب کے جو ہے وہ دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب نے جناب ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا عمران خان ہیز بین ڈینائڈ میٹنگ ہز پولیٹیکل پارٹی ممبرز اینڈ ہز لیگل ٹیم. وزٹس ہیو بین ریسٹرکٹڈ. دے وانٹ ٹو سائلنس ہم ان پاکستان یٹ ہز وائس از بینگ ہرڈ انٹرنیشنلی. تھینک یو دا ٹائمز.
ٹائمز میں دا ٹائمز کے اندر جو ان کا وہ میگزین آیا ہے، وہ میگزین میں ان کا مضمون آیا ہے، اس کے بارے میں بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی نارووال انکلوڈیڈ ایز ہوسٹ سٹی فار ساؤتھ ایشین گیمز. وہ منصوبہ جسے عمران خان نے اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر تباہ کیا اور مجھے اس منصوبے کی پاداش میں جیل میں پھینکا، اب وہاں پوری آب و تاب سے ساؤتھ ایشین گیمز کے مقابلے منعقد ہوں گے انشاءاللہ. یہ بیسکلی سیف گیمز کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. لیکن سیف گیمز کے انعقاد کے حوالے سے جو میرے پاس خبر ہے وہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ انڈیا کریٹ کر رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ آئی نہیں ہے، اور اگر آپ نے ساؤتھ ایشین گیمز کرنی ہیں تو انڈیا کی انکلوژن کے بغیر جو ہے وہ ساؤتھ ایشین گیمز کیا ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو کیا ان ساؤتھ ایشین گیمز میں کیا انڈیا کے بغیر انہیں منعقد کیا جائے گا یا انڈیا اپنا دستہ یہاں پہ بھیجے گا؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کرکٹ کی ٹیم جو ہوتی ہے نا، جب عام طور پہ ٹریول کرتی ہے وہ 20 25 30 لوگوں کے اوپر، مطلب پلیئرز، ریزروز اور جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن جب اس طرح کی گیمز ہوتی ہیں، کامن ویلتھ گیمز ہوگی، اولمپکس ہوگی، ساؤتھ ایشین گیمز ہوگی، تو اس کے اندر جو دستہ ہوتا ہے نا وہ 150 200 250 300 پلیئرز تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف گیمیں آپ نے کھیلنی ہوتی ہیں. اور سیف گیمز کے اندر جو ہیں تقریباً وہی ساری گیمیں کھیلی جاتی ہیں جو اولمپکس میں کھیلی جاتی ہیں، تو سب کی الگ الگ ٹیمز آتی ہیں یہاں پہ. تو کیا اتنا بڑا دستہ انڈیا بھیجنے کے اوپر راضی ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمیں جس کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے وہ وزیر جن کے بارے میں نے شروع میں بات کی تھی، جن کی میں تعریف کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑا ایک زبردست کام کیا ہے، اور وہ ہیں رانا سکندر حیات صاحب. رانا سکندر حیات صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہے، اور انہوں نے بیسکلی اپنے بیٹے کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے. یہ بیسکلی انہوں نے خاص طور پہ پیغام انہوں نے خود بھی جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آج ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. لوگ کہتے تھے منسٹر صاحب جب آپ کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے تو معیار بہتر ہوگا، تو ہم نے یوسف ان کے بیٹے کا نام ہے، ہم نے یوسف کو انرول کیا ہے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس، جو ہمارا سرکاری ادارہ ہے چائنا چوک لاہور پر. انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پنجاب اور پاکستان کے بچے وہی تعلیم حاصل کریں جو ایلیٹ کے بچے حاصل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پر میں پنجاب کے بچوں کے لیے وہی محنت کرتا رہوں گا جو میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ رانا سکندر حیات صاحب نے جو ہے میرے خیال میں بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا کوئی بھی وزیر تعلیم اپنے بچے کو جا کے کسی سرکاری اسکول میں ایڈمٹ کروائے، تو دیٹس اے گڈ تھنگ جو انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا سکندر حیات صاحب، مجھے ان کا جو تمام جو کردار تھا، خاص طور پہ پنجاب کالجز کے حوالے سے، وہ پنجاب کالج کے حوالے سے وہ جو ایک فیک نیوز سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا، دیٹ واز آلسو ویری کمینڈیبل، کیونکہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک رائٹلی اس کو جو ہے ریزالو کرنے کی کوشش کی تھی. سو آئی تھنک ان کی یہاں پہ تعریف بنتی ہے. میں وہ جو سرکولیشنز ہوتی ہیں، پبلیکیشنز ہوتی ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر کوئی وزیر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اس معاملے پہ تعریف بھی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب پاکستان وہ جو ایک لسٹ پی ٹی آئی میں کریٹ ہوئی ہے، میں اس کی ذرا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے یا پرائے ارکان اسمبلی کی ایک خاص فہرست جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، جو جلد پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جائے گی. تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اپنے ورکرز کو یقین دلاتی ہوں کہ کسی بھی کارکن کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. بلیک اینڈ وائٹ لسٹ تیار ہو چکی ہے. جو ایم این اے اور ایم پی اپنے عوام کے ساتھ 8 فروری کو نہیں نکلے، اور جو ایم این اے ایم پی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے، ان تمام کی لسٹ بہت جلد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی جائے گی. کے پی کے حوالے سے آلریڈی ایک لسٹ ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہ وہ آلریڈی بنا لی گئی ہے. اس کے اندر بہت سے لوگوں کے چٹے بٹے جو ہیں کھل گئے ہیں کہ جناب کن لوگوں نے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی ہے اور کن لوگوں نے ایکچولی اس کے اندر جو ہے شرکت کی، لوگوں نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دے دیں، وہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے، نیوزی لینڈ نے، انڈیا نے اور آسٹریلیا نے جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ابھی کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا یہ فائنل ہوگا جب انڈیا اور نیوزی لینڈ کا کل میچ جب کمپلیٹ ہوگا، تو پھر سٹینڈنگز کا پتہ لگے گا کہ دونوں گروپس میں سٹینڈنگز کیا ہیں. لیکن فی الحال ان 4 ملکوں نے جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس کے علاوہ جناب چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب، وہ جناب ایک نیا عہدہ ان کو ملنے جا رہا ہے، اور وہ ہے ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت. وہ بھی ان کے پاس جاری ہے، اور بیسکلی ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس جو ہے وہ ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد دبئی میں شیڈیول کیا جا رہا ہے. اور ایشین کرکٹ کونسل کی سربراہی عبوری طور پہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر کے پاس ہے. ACC کے جنرل کونسل اجلاس میں اب صدارت PCB کو مل جائے گی، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ یہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ عاقب جاوید صاحب جو ہیں ان کو عبوری کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کا بنایا گیا ہے، لیکن چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو ہے وہ یہ
ان کی جو ذمہ داری ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اب یہ خبر آ رہی ہے، ایک دو چینلوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ثقلین مشتاق صاحب جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور عاقب جاوید صاحب کو فارغ کیے جانے کے بعد یہ ثقلین مشتاق صاحب فی الحال اس ریس میں جو ہیں وہ کافی آگے ہیں. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس آفر کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ چند چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن آفیشلی اب تک جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، انڈیا سے یہ خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوا تھا اس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے اوپر جو ہے ہندو انتہا پسندوں نے ایک بھارتی مسلمان کا گھر گرا دیا. وہاں کی مقامی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹرا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ ایک مسلمان شہری نے جو ہے اپنے گھر میں ٹی وی پہ پاک بھارت میچ دیکھتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس پہ مقامی ہندو انتہا پسندوں نے اسے بھارت مخالف نعرے بازی قرار دیتے ہوئے مسلمان شہری کا گھر ہی گرا دیا. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے، خاص طور پہ ریلیجس ایکسٹریمزم جو انڈیا کے اندر پنپ رہی ہے اور اسے ہوا دی جاتی ہے خاص طور پہ بی جے پی کی جانب سے، تو اس کا ہی ایک شاخسانہ یہ اب آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.